سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو ایک سیشن میں روح کی بیماری اور ان کا علاج کا طریقہ بتایا تھا، تو اس میں چند ایک بیماریاں ایسی تھی روح کی جس کا تذکرہ رہ گیا تھا۔ تو آج جو ہے موقع بھی بہت اچھا ہے، مسجد نبوی میں حرم شریف میں تو حدیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے جو ہے غصہ اور تکبر، اس کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں، کیا وبال ہیں، اس کے کیا عذاب ہیں، اور اس پر کنٹرول کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس پہ کیا اللہ انعام عطا فرماتی ہیں۔ میں مختصر سا عرض کروں گا کیونکہ یہاں پر مغرب عشاء میں بھی تھوڑی دیر باقی ہے۔ غصہ ایک مفکر ہیں، عرب کے ہیں، ان کا نام ہے ابو العالی مصری۔ وہ کہتے ہیں کہ حیف ہے، یعنی لعنت ہے اس نفس پر جو کھانے پینے کی محبت میں ذلیل بنا ہوا ہے۔ کھانے پینے کی محبت میں ذلیل بنا ہوا ہے۔ ایک اور دانشور نے لکھا ہے، جب تک جسم میں لذت کوشی یعنی غصہ، غرور اور دنیاوی لگاؤ کی کانے ہیں، عالم جاہل ایک سے ہیں۔ عالم بھی اور جاہل بھی۔ کون سی چیزیں؟ جسم میں لذت کوشی یعنی غصہ اور غرور۔ دیکھیں، یہ غصہ آتا ہے غرور کے بعد، غصہ ایسے نہیں آتا، پہلے غرور آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جس انسان کے اندر غصہ ہے نا، سمجھ لیں اس کے اندر تکبر ہے کہ مجھے تم نے سمجھ کیا لیا ہے، ذلیل، گھٹیا، میں اتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، اپنی اوقات تو دیکھو، اوقات گندے نطفے سے پیدا ہوئے، گندے نطفے سے، پھر ماں کے حیض سے تمہارا لوتھڑا بن رہا ہے، شروعات بھی تمہاری گند پہ ہو رہی ہے، ابتدا بھی گند پہ، اختتام بھی گند پہ، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تکبر کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو جو چھیڑے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے توڑ دوں گا۔ کون توڑے گا؟ اللہ۔ تو جس شخص کو غصہ آئے سمجھو اس کے اندر تکبر ہے۔ یہ لازم ملزوم چیزیں دو، یاد رکھیے گا۔ جس کے اندر غصہ ہے تکبر لازمی ہے۔ تکبر لازمی ہے، اور اس میں عالم اور جاہل ایک سے ہیں۔ ابن حکم کا قول ہے کہ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ کلام کرنے کی بجائے زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔ ایسی ہے نا؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں اور عمل کرنے والے بہت کم ہیں، میرے سمیت ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ بھئی یہ دنیا غور و فکر کا مقام ہے، مگر ہم نے بس اسے کھانے کا معمول بنا کر اور انہیں واہ اور چسکوں میں اپنی عقل اور فراست کو تباہ و برباد کر دیے۔ وطن عزیز میں ایسے دانشوروں کی بہتات ہے جو دنیا کی دلدل میں ہیں، ناک و ناک دھنسے ہوئے ہیں، وہ ہیں دانشور، ان کی دانش پر حیرت ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور انہیں روز و شب کے لذائذ، شہرت، مال، دولت اور اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، وہ انہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔ یہی نہیں، وہ ان اشیاء فانی پر اتراتے بھی ہیں۔ ان کے روز و شب دھن دولت کے حصول میں گزرتے ہیں، دن رات دولت، عائش آرام ہے۔ جب تعیش میں ڈھل جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بھلے وہ بظاہر صحت مند دکھائی دیں، روحانی سطح پر تو وہ خود نمائی کے امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ علم را بر تن زنی مار بود،
علم را بر تن زنی مار بود، علم را بر دل زنی یار بود ہیں، یعنی علم کو تن پروری کے استعمال کرو، تن پروری کے لیے استعمال کرو ہیں، اپنے تن کو مزین کرو علم سے جو سیکھتے ہو. تن پروری، معذرت چاہتا ہوں، تن پروری کے لیے استعمال اگر کرو گے، یعنی اپنے علم کو اس لیے حاصل کرو گے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا بنوں، لوگوں کو دکھاؤں میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس وہ ڈگری ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، تو وہ سانپ بن کر ڈستا ہے. لیکن علم سے اگر باطن راستہ کرو، اندر کے لیے علم حاصل کرو کہ میرا من مر جائے، میرا من ٹھیک ہو جائے، تو وہ دوست اور رفیق ہوگا. اب دیکھیں ہم اپنا علم اور ہنر ذاتی شہرت و نامود کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خسارے میں رہتے ہیں. اگر علم روشنی ہے اور اس سے ہم خود مستفید نہیں ہوتے، یعنی اگر علم کی روشنی سے ہمیں زندگی یا دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ علم کس کام کا بتائیں. ہمارا انجام سوائے بے بسی بے چارگی رسوائی کی اور کیا ہو سکتا ہے. ہم جائیدادیں بنا لیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، کاروباری مراکز، اور اگر دوستوں کے کام نہیں آتے تو یہ سب بیکار ہے. یہ سب چیزیں تو دری کی دری رہ جائیں گی. اصل معاملہ کیا ہے؟ لوگوں سے معاملات کا. میرے پاس اگر جو ہے بے تحاشا دولت ہے، میں اپنی ایئرلائنز ہیں، کارخانے ہیں، مگر میرے ہاں کام کرنے والے ناخوش ہیں. اب ان سے میرا رویہ صفاقانہ ہے، غصہ، تو بھلے میں رمضان المبارک کے روزے حرم جا کے رکھوں، عمرے کو یا حرم شریف مسجد نبی میں رکھوں، سب کے سب بے سود ہیں. لوگ مجھ سے راضی نہیں ہیں. اپنے قریبی دوست عزیز والدین مجھ سے خفا ہیں، تو سچی خوشی سے میں کبھی ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا. دوسروں کو دیکھ جو ہے، دوسروں کے دکھ دیکھ کر ان کا حق نہ دے کر جو دھن میں نے کمایا، اس سے جو رزق کھایا، وہ میرے من اور تن کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوگا. ہاں، ایک عربی شاعر کہتا ہے دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، جتنی، وہ خوراک کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. کتنی پیاری بات کی. دنیا میں جتنی بیماریاں خوراک کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. دھن اچھا نہیں تو اس سے حاصل ہونے والا رزق اور پھر اسے کھانے کے بعد دل خوش نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. ایک بے سکونی ہے، بے چینی لاحق رہے گی. یعنی انسان بیمار ہوگا، روحانی بیمار، اور پھر موت کا تو کچھ چارہ نہیں ہے. آپ دنیا کے مہنگے ترین ہسپتال میں بھی مر جائیں گے، اگر سکون اور سچی خوشی کے متلاشی ہوں گے تو ضرورت مندوں اور مستحقین کو خوش کریں گے. اب آپ بھی خوش ہو جائیں گے. دوسروں کو جو ہے دکھ دیکھ کر انسان خود بھی خوش نہیں رہ سکتا. دوسروں کو دل آزاری کرنے والے دل کے چین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یاد رکھیے گا. ہاں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ پر بھی نظر ڈال لیا کیجیے. ٹی وی پر جو ہے اخلاقی بھاشن کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں میں بھی جھانتی مارنی چاہیے. تو یہ سب دل کی بیماری ہیں. غصہ اور غرور، یاد رکھیے گا، غصہ اور غرور یہ دل کی بیماریاں ہیں. جہاں پہ غصہ وہیں ہوگا جہاں پہ غرور ہوگا. یہ دیمک کی طرح اور گھن کی طرح ہیں. آپ ہم کو اندر سے کھا رہی ہیں یہ بیماریاں. بھائی دوستو بزرگانو، اس غصے جیسی لعنت سے بچیں. بڑے بڑے گھر برباد ہوتی ہیں، بڑے بڑے تعلقات بگڑ جاتی ہیں. اللہ سے میں ڈر کے کہتا ہوں، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، مہنگے سے مہنگا سوٹ پہن لیں، کپڑے پہن لیں، اچھے سے اچھے گھر ہو آپ کے پاس، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، جائیدادیں ہوں، منہ کے بد زبان ہوں. آپ بتائیں کوئی منہ لگائے گا آپ کو؟ تو غصہ آتا کہاں سے ہے؟ کہاں سے آتا؟ تکبر سے آتا. یاد رکھیے گا ایک بات ہے، یہ تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی نوبت آتی ہے. انسان حق بات کو اقرار کرنا چھوڑ دیتا ہے، تسلیم نہیں کرتا حق بات کو. جس کو غصہ آئے گا نا، وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرے گا. بھئی میں ہوں، غصے کی آگ میں جل رہا ہوگا نا. اور اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے سب سے خطرہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. دین سے جو اس کو علم حاصل ہونا ہو، دین سے جو اس کو ترقی ہونی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی نہیں مانتا. بس میں ہے تو میں، بس میں تو میں. یہ کیا؟ یہ میں کی وجہ سے تو غصہ آ رہا ہے. تم نے مجھے گھٹیا سمجھ رکھا ہے، تم نے مجھے یہ سمجھ رکھا ہے. بھائی چلو ٹھیک ہے، اگلے نے تمہیں گھٹیا سمجھا ہوگا تو تم
کہیں پہ سرٹیفکیٹ دکھا دو رب کے ہاں تمہارا بہت اونچا مقام ہے. اگر تو تم کہتے ہو ہاں یہ دیکھو میرے رب کے ہاں اونچا مقام ہے، ایک تو یہ کہ تم بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو، دوسرا ریاکار بھی ہو، لوگوں کو بھی بتا رہے ہو، اور تیسرا یہ کہ اللہ پاک کے نافرمان بھی ہو. تو کوئی بڑے سے بڑے اللہ والا نہیں کہے گا کہ میرے اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے. تو پھر غصہ کس چیز کا آ رہا ہے؟ اگر آپ اللہ والے ہیں تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کس چیز کا آ رہا ہے؟ ایکسیپٹ کریں، غلطی کو سوچیں کہ میرے سے کون سی غلطی، کون سا ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ اگلے کو بولنا پڑا، کون سی ایسی میرے سے غلطی ہوگی. وہ بھی سوچے، بولنے والا بھی، اور یہ بھی سوچے. اب غصہ آیا نہیں، بس ماں بہن ایک، یہ جا اور وہ جا، اور اس غصے کے چکر میں کتنے رشتے بگڑ جاتے ہیں، تعلقات برباد ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ معاف کرے انسان اللہ کی رحمت سے دور جا گرتا ہے. کیونکہ غصہ شیطان سے ہے، غصہ شیطان سے ہے. آپ نے فرمایا جس کو غصہ ہے ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو پڑھ لے غصہ جاتا رہے گا. کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دینی سعادت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور متکبر اللہ کی مخلوق کو جو ہوتا ہے بنظر حقارت دیکھنے لگتا ہے نا. میں کوئی چیز ہوں، یہ کیا ہے؟ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتی ہے. تکبر نفس کوئی پسندیدہ جو ہے بس حاصل نہیں کرنے دیتا. جو تکبر ہے یہ نفس کو کوئی پسندیدہ صفت حاصل نہیں کرنے دیتا. تکبر کرنے والا جو ہے نا یہ تواضع سے بھی محروم رہتا ہے، عاجزی نہیں ہوتی اس کے اندر، حسد اور غصے کو دور کرنے پر قادر بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ریاکاری کا ترک، نرمی کا برتاؤ، اس کو دشوار ہو جاتا ہے. نرمی نہیں آ سکتی اس کے اندر. کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی اس سے ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ غرض اپنی عظمت اور بڑائی کے غرور میں مست رہتا ہے ہر وقت. علاج کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے اس کا؟ جب تک یہ بد خصلت دفع نہیں ہو جائے گی، کون سی؟ غرور تکبر کی، ہمارا غصہ نہیں جائے گا. آئندہ بھی اس کی اصلاح کی توقع نظر نہیں آتی، یقین کریں. لہٰذا اس کے علاج میں جلدی کرنی چاہیے. دیکھیے، اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے. جب غصہ آنے لگے پہلے اصلیت سوچیں، سنیں چپ کر کے، جو بھی بول رہا ہے اس کو سنیں. ایک بات یاد رکھیں، آج کل میں حیران ہوتا ہوں، بڑے جو اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرتی ہیں اور کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور ایسی بد دعائیں بنا سوچے سمجھے. خدا کی قسم ایک بات یاد رکھیے گا، بد دعا کا اگر وہ مستحق نہیں ہے، یہ لوٹ کے اس بندے پر آتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہے، لوٹ کے اس کے پاس آ جاتی ہے واپس. بد دعائیں، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں. اللہ والا بھائی کبھی بد دعا نہیں دے گا، یاد رکھیے. اصلاح کی دعا تو کرے گا لیکن بد دعا کبھی نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب اللہ کے قریب نہیں، اللہ سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے. مسلمان وہی ہے، مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. کہ مومن چاہے گا اپنے آپ کو بد دعا، اپنے آپ کو غلط کہے، تو پھر دوسروں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ بتاؤ. جب اپنے لیے نہیں چاہ رہا یہ چیز کو کہ اس کو کوئی بد دعائیں دے، تو دوسروں کے لیے کیوں چاہ رہا ہے؟ اور پھر آپ جو ہے دعوے کرتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں. دھوکہ ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے، اوروں کو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا ہم. تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگ، بہنوں، اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حقیقت اور اصلیت کیا ہے. ظاہر ہے ابتدا دیکھیں، ابتدا کیسی ہو رہی ہے. نجس، ناپاک قطرہ، بتائیں، ناپاک منی کا قطرہ، بتائیں، انتہا مردار لوتھڑے اور کیڑے مکوڑوں کی غذا، بتائیں آپ. اور اب رہی متوسط حالت، جس کا نام زندگی ہے اور حیات دنیا ہے، سو اس کی حالت یہ ہے، من و نجاست پیٹ میں بھری ہوئی ہے. بتائیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان محض معدوم شے تھا، اور اس قابل ہی نہ تھا کہ ذکر و بیان میں آ سکے. اس کے بعد مٹی بنا، پھر نطفہ ہوا، پھر مضغہ یعنی گوشت بنا. نہ کان تھے، نہ آنکھ، نہ حیات، نہ طاقت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، مگر اس پر بھی 20 امراض کا ہر وقت نشانہ بنا ہوا ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی مرض لگا ہوا ہے. بھوک پیاس کا محتاج جدا ہے، ذرا سی تکلیف میں بیکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے. کسی شے کا علم چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا. نفع حاصل کرنا چاہتا ہے مگر نقصان ہوتا ہے. کوئی لحظہ موت سے امن میں نہیں ہے. کبھی بھی آ جائے، اللہ جانے جس وقت بیمار ہو جائے، کس وقت عقل چھن جائے، کس وقت کوئی باڈی پارٹ، کوئی عضو بیکار ہو جائے، اور کس وقت جو ہے روح پرواز کر جائے.
اور پھر انجام کار کیا ہے؟ موت کا شکار. اس کے بعد کیا؟ تنگ و تاریک گھاٹیوں کا سامنا، حساب کتاب، حشر نشر. بتائیں، جنت دوزخ میں دائمی زندگی کا فیصلہ اور اللہ رب العزت کا فرمان کا صادر ہونا. اب بھلا آپ خود ہی بتائیں کہ ایسے گرفتار مصیبت اور ذلیل اور ناکارہ غلام کو زبردست قدرت رکھنے والے جبار قہار شہنشاہ کی ہمسری کا خیال کیوں کر جو ہے زیبا ہو سکتا ہے؟ بتائیں. جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اگر نجاست اس کے ہاتھ کو لگے تو 3 مرتبہ دھوئے اور پھر اس نجاست کو ہر ایک پیٹ میں لے کے پھر رہے. اب اس کو تکبر کرنا کس طرح زیب دیتا ہے؟ بتائیں مجھے. گند بھرا ہوا ہے اندر اور یہ تکبر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. سوچیں. دیکھیے، عموماً 4 باتوں میں انسان کو تکبر ہوتا ہے. غور سے سنیے گا 4 باتوں کو. علم پہ، تقوی پہ، میں بہت نیک ہوں. علم، میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس تو بہت علم ہے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں جانتی ہوں. تقوی پہ، میں تو بہت پرہیزگار ہوں، اللہ کے بہت قریب ہوں، میں تو تہجدیں پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، صدقے کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں. یہ دوسرا. تیسرا، حسب نسب کہ میں تو بہت اونچے خاندان سے ہوں. یہ سالے نیچ کہتے ہیں نا، گھٹیا بھی بول دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ عافان ہے. اور چوتھے نمبر پہ مال اور جمال، میں خوبصورت بھی ہوں، میرے پاس مال بھی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو تکبر پہ مجبور کرتی ہیں. اور ہر ایک کا علاج علیحدہ ہے. علاج بھی علیحدہ ہے. ان کا علاج بھی علیحدہ ہے. علم، تقوی، حسب نسب، مال اور جمال. اب علم پر تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا پہلا سبب علم ہے. اب یہ علماء تکبر سے بہت کم خالی ہوتی ہیں، بہت کم. علماء میں بہت تکبر ہوتا ہے. میں آپ کو عالمہ مولاناؤں کی باتیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیونکہ علم کے برابر کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو حاصل کر کے 2 خیال پیدا ہوتے ہیں. اول یہ کہ ہمارے برابر اللہ کے یہاں دوسرا کوئی رتبہ ہے نہیں. دوسرا کہ لوگوں پر ہماری تعظیم واجب ہے. ہم جب جائیں مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں، بڑی عزت سے ہمیں بات کریں، سلام کریں. بس اگر لوگ تواضع کے ساتھ پیش نہ آئیں پھر ان کو تعجب ہوتا ہے، عجب آ جاتا ہے، اس نے میرے ساتھ چک کے بعد عزت کیوں نہیں دی؟ اس نے تکبر آ گیا. اور یہ متکبر کا جو علم ہے نا، وہ جہالت کا مرکب ہے. اس میں اس نے علم نہیں حاصل کیا، جہالت حاصل کی اس نے. پہلا تکبر دینی تکبر ہے اور دوسرا تکبر دنیاوی تکبر ہے. ایسے عالم کو جاہل کہنا چاہیے، کیونکہ علم کا منشا تو یہ تھا انسان اپنے شریر نفس کی حقیقت اور پروردگار جل جلالہ کی عظمت کو معلوم کرتا، سمجھتا کہ خاتمہ کا اعتبار ہے کس حال میں ہوگا، وہ پتہ ہے. بس جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو، گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف ہے. وہ خاتمے کا اندیشہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیسے ہمارا خاتمہ ہو، اسلام پر یا ایمان پر ہو یا نہ ہو، اللہ معاف کرے، الحمدللہ جعفانی. اور یہ بڑی معصیت ہے، کیونکہ جاہل شخص اگر کسی گناہ کے ارتکاب میں اپنی ناوافقیت کی وجہ سے معذور سمجھا جائے تو کچھ عجب نہیں، مگر عالم کیونکہ اس کو تو سب پتہ ہے اور جان بوجھ کر وہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے وہ معذور نہیں ہو سکتا، معذور نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو لوگ ہیں نا، سب جانتے ہیں قانون دان جو ہے، وکیل لائر جو ہوتی ہیں، شخص کا جرم لوگوں کے جرم سے بڑا ہوا ہوتا ہے. جو قانون دان ہے، کیونکہ اس کو تو قانون کا پتہ تھا اور پھر اس نے گناہ کیا، اس کا گناہ جاہلوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے. تو تعجب کی بات ہے نا، عالم ہو کر جاہل بن گیا باوجود اس کے کہ اپنی جہالت سے بے خبر ہے. اس کا نام ہے جاہل مرکب. اس کو جاہل مرکب بولتے ہیں. یاد رکھیں، جس علم سے تکبر پیدا ہو، علم جہل سے بھی بدتر ہے، جہالت سے بدتر ہے. کیونکہ حقیقی علم انسان کو جتنا بھی زیادہ حاصل ہوگا، اسی قدر اس کو خوف اور خشیت بڑھے گی، اللہ کا خوف بڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اپنے متبع مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، مگر وہ ان کی زبانوں پر ہی رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ عمل نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے. قرآن میں تو آیا تکبر نہ کرو، غصہ نہ کرو، پھر کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب صرف زبان کے لیے تھا، قرآن دل میں نہیں اترا.
حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور نہ دل تک اس کا اثر پہنچے گا۔ لوگوں سے کہیں گے کہ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، حافظ ہیں، ہمارے برابر دوسرا نہیں ہے، سن لو، سن لیں، خوب سن لیں، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ سلف صالحین کے حالات دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نماز میں امام بنے اور سلام پھیر کر کہنے لگے، صاحبو اپنے لیے کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لو، تو کہ میں امامت کے لائق نہیں ہوں۔ بتائیں آپ، حذیفہ رضی اللہ عنہ اتنے مقرب صحابی، کیونکہ اس وقت میرے نفس میں یہ خطرہ آیا کہ چونکہ میرے برابر ساری جماعت میں کوئی شخص نہ تھا، لہذا مجھ کو امام تجویز کیا گیا۔ بھئی یہ میرے اندر تکبر آ گیا۔ یاد رکھو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہی ہو جائے، ہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ ایمان پہ جائے گا، اور کتنا بڑا جاہل کیوں نہ ہو، یہ یقین نہیں ہے کہ کیا پتہ اس کا انجام بہت اچھا ہو، بری حالت میں ہو یا اچھی میں۔ جب عالم ہو کر اتنا سمجھتی ہو تو پھر تکبر کس بنا پر؟ بتائیں، کیا علم پر عمل کرنا تم پر فرض نہیں ہے؟ علماء کرام جو ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم کو، بتائیں، کوئی مولانا صاحب کو، اس کی آنتیں اس کے گرد گھومتی ہوں گی، آنتیں، بتائیں، جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے۔ لوگ تعجب کے ساتھ پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ کہے گا میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا تھا، مگر اپنی خبر نہ لیتا تھا۔ اے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھیے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگو، بہنوں، اللہ پاک سے ڈریں، یہ غصے کی لعنت سے بچیں، اور غصہ وہیں ہوگا جہاں پہ تکبر ہوگا، اور تکبر کی میں نے آپ کو روایت بتا دی۔ ہاں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا۔ چادر کو کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ جو تکبر کرے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا۔ جس کو اللہ توڑ دیں اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ بتائیں۔ اس لیے ہم میں سے جس کو غصہ آئے تو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس جیسے غصے پر اللہ بھی قادر ہے مجھ سے زیادہ، جو میں غلطیاں کرتی ہوں، گناہ کرتی ہوں دن رات، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، دماغ سے، دل سے۔ اگر اللہ رب العزت مجھے پکڑ لیں، اپنا غصہ دکھا دیں، میرا کیا حال ہوگا؟ یہی سوچ لیں گے، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ سوچا کریں کہ میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ گندے نطفے سے پیدا ہوئی ہوں، گندے لوتھڑے سے بنا ہوں، اور شروعات بھی، ابتدا بھی گند پہ، اور وسط بھی گند پہ، انتہا بھی گند پہ۔ کھا پی کے پیٹ میں گندی بھرا رہتا ہے، بدبودار۔ کہاں بدبودار نہیں ہوتا؟ بتائیں، جب باہر نکال کر آتے ہو بدبودار ہی ہوتا ہے نا۔ سوری ٹو سے ایسا ورڈ صرف سمجھانے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں، مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ایسے شخص پہ جچتا ہے تکبر؟ بتائیں، جس انسان کی نجس اور نجاست سے بھری ہو پوری زندگی، وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے تو تکبر سے غصہ آتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے نہیں مجھے غصہ ہے، میں نہیں آ گیا، ہاں، غیرت اور حق بات کی اور بات ہے۔ اسلام پر، دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ یاد رکھیے گا، میرے نبی کی صفت دیکھیں، اخلاق، اپنی ذات عالی کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اسلام پر کوئی بات آئی، شریعت پہ بات ہی تو آپ نے بدلہ لیا، ورنہ خود کی ذات پر کبھی بھی۔ اور ہمارا سارا معاملہ ہی اپنی ذات کے ارد گرد چل رہا ہے۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگو، بہنوں، اس سے بچیں، غصے سے اجتناب کریں، اور جس کے اندر غصہ ہے اس کو سب سے پہلے اس کو اپنے گھربان میں جا کے اس کے اندر تکبر گھسا ہوا ہے، اور تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس کو توڑ دوں گا۔ جو یہ چاہتا ہے وہ ٹوٹا جائے، توڑ پھوڑ کا عمل رہے، ساری زندگی ٹوٹتا پھوٹتا رہے، وہ پھر تکبر کرے۔ اللہ معاف کرے۔ توڑنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ فرمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں، بتائیں، پتھر پہ لکیر بات کس، اور نسبت بھی کس کی ہو؟ اللہ رب العزت کی۔ کیا بچ جاتا ہے باقی؟ بتائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو ایسی جو ہے رذیل اور گندی بد خصلتوں سے، غصے اور غرور والی، اور مزید جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں، ان سے محفوظ رکھیں اور ان سے شفا عطا فرمائیں۔ جیسے ہم جسم کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اسی طرح سے ہمیں اللہ رب العزت سے روحانی شفا کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہماری جو روح کی بیماریاں ہیں نا، ہمیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جیسے ہم اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، ہر 2 3 4 مہینے بعد اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی وائرس تو نہیں ہے۔ تو یہ جو برائیوں کا، گندگیوں کا، بد خصلتوں کے وائرسز ہمارے اندر گھسے ہوئے، اس کا بھی ہر ہفتہ بھی نہیں بلکہ روزانہ
5-6 منٹ کے لیے چیک اپ کیا کریں خود سے، آخرت کی آنکھ سے، آخرت کو سامنے رکھ کے کہ یار میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، ذرا سوچوں تو صحیح۔ دیکھیے آپ کتنا نکھر جائیں گے اور کتنا اللہ رب العزت کے آپ قریب ہو جائیں گے، یقین رکھیں بہت قریب ہو جائیں گے اللہ کے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ ہم میں جتنے بیمار اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے۔ جتنے پریشان اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بے عیب بے اولاد ہیں اللہ ان کو، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اللہ بے عیب اور نیک جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اور بے عیب اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بے بیاہ ہیں اللہ ان کے لیے عافیت خیر والے نیک صالحین رشتوں کا انتظام کرے، آمین ثم آمین۔ اور زندہ رکھے اللہ ہمیں اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ہم سے جتنے گناہ ہیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو، ان نبی کے طفیل جان جن کے گھر پہ در پہ میں بیٹھا ہوں ان کے طفیل اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، آمین ثم آمین۔ خصوصی وہ گناہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور وبائیں بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور ہم پر ظالمین لوگوں کو ہم پہ مسلط کر دیا، وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں، اللہ ان سب کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مسجد نبی میں بیٹھ کے یہ دعا ہے محض اپنے نبی کے طفیل، آمین ثم آمین۔ کہا سنا معاف، میری کوئی بات بری لگی ہو معاف کیجیے گا۔ دیکھیے انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، کبھی مجھ سے بھی ایسی ویسی بات ہو جایا کرے غصے میں تو بات دل سے معاف کر دیا کریں، انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی میرے سے ایسی بات ہو جائے، واللہ میں صرف اصلاح کے لیے آتا ہوں، میرا کوئی آپ سے مقصد اور طمع اور لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آپ کے اخلاص پر اللہ مجھے اپنے مقربین بندوں میں سے چن لے، اور آپ کو بھی، آمین ثم آمین۔ ہو سکے 11 مرتبہ درود پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کو اصال ثواب کرنا مت بھولیں۔ میں یہاں ہوں کچھ دن تو روزانہ یہاں میرا انشاءاللہ کوشش پوری، ہر نماز میں مسجد نبوی میں ہی ہوں میں، تو میرا جو ہے روزہ رسول پر سلام کی حاضری کے لیے آنا ہوگا، تو جس کو اپنا سلام پہنچانا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں ایز اے قاصد ایز اے میسنجر آپ کا جو ہے ڈاکیہ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام یہاں روزہ رسول پر سامنے کھڑ کے پہنچاؤں گا، تو مجھے وہ ان باکس کر سکتی ہیں۔ 1 دفعہ دروشی پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ، 50 دفعہ، جتنا بھی پڑھیں، مجھے وہاں پہ اپنا نام کے ساتھ میسج کریں، انشاءاللہ میں جہاں پہ کچھ دن ہوں آپ کا سلام یہاں پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی جو ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔